اچھی باتیں. تھوڑا ریالٹی چیک کی طرف آ جاتے ہیں. ریالٹی چیک آپ کو دیتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ چینی کی قیمتیں ہمیشہ جب رمضان آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا مٹھاس منہ سے چھن جاتی ہے اور چینی کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سال بھی ایسے ہی ہوا اور تقریباً فی کلو 14 روپے 22 پیسے بڑھی ہے چینی کی قیمت. اور پھر حکومت آ گئی, ایک حکومت کی انٹری ہو گئی, حکومت نے نوٹس دیا اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ 1 ماہ تک چینی کی قیمت ایکس مل ریٹ جو ہے وہ 169 روپے ہوگی اور ریٹیل جو ہوگی 164 روپے فی کلو ہوگی. اب نائب وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ 274 سستے بازاروں میں چینی 130 روپے کلو فراہم کی جا رہی ہے اور ملک میں چینی کی کوئی قلت ہے نہ ہوگی. یہ تو ہمیں ہمیشہ سننے کو ملتا ہے جی بمپر کراپ ہوئی ہے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں شوگر ملز مالکان سے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں جی کہ ہمیں تو امپورٹ بھی کرنی پڑ رہی ہے اور پہلے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ہر دفعہ باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں, نرخ طے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ اب یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہے, یہ طلب رسد کے اوپر بات کو لے آتے ہیں. اچھا جی, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر امور اجناس شمس الاسلام صاحب. سر, سوال سے یہ کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی چینی کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول ہوئی, ہم نے دیکھا, ہم نے اس کے بارے میں بات کی اور وہ اس کا کوئی حل نہیں نکالا گیا. یہ مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل نہیں ہو رہا, اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے اور یہ چینی کی قیمتیں کیوں انکریز ہو رہی ہیں جبکہ یہ میٹنگز بھی ہو چکی ہیں, یقین دہانیاں بھی ہو چکی ہیں, تعین ہو چکا ہے کہ ہم قیمتیں نہیں بڑھائیں گے, اور کون انکریز کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, بنیادی وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ پالیسی فلاڈ پالیسی ہے. اگر آپ مارکیٹ کو پرائس فکس کر کے کنٹرول کرنا چاہو گے تو مارکیٹ میں جو فورسز ہوتی ہیں وہ ریئیکٹ کرتی ہیں اور اس پرائس فکس کو بیس بنا کے اپنی پرائز بڑھاتی ہیں. چینی کی قیمت حکومت نے 18 نومبر کو سندھ کے اندر کوئی 122 اور 125 روپے ریٹیل کی فکس کی تھی اور اس کے بعد سے چینی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا. اب آپ دیکھیں گے جب بھی کرائسس کریٹ ہو گیا, مہنگی چینی مارکیٹ میں آ گئی اور 180 روپے کلو تک بکنے لگی, تو پھر انٹرونشن کر کے گورنمنٹ نے پھر یہ کہا کہ جی آپ ایکس مل کا پرائس یہ ہوگی اور ریٹیل کی پرائس ہوگی. دیکھیں جی, پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ پرائس فکسیشن کرتے ہیں, یہ صرف چینی میں نہیں ہے, زیادہ تر کچن سٹیپل میں آپ کوئی بھی چیز, انڈے سے لے کے دودھ پہ چلے جائیں, بریڈ پہ جائیں, آپ کو کھانے پینے کا آٹا, کوئی چیز لے لیں آپ, گھی, تیل, جہاں جہاں قیمتیں فکس کی جاتی ہیں ان سب میں آپ دیکھیں فریکوینٹ کرائسز آتے ہیں, فریکوینٹ پرائسز بڑھتی ہیں. اور پاکستان میں جو پاورٹی بڑھ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچن سٹیپل پہ جو کاسٹ ہے عام آدمی کی وہ بڑھ چکی ہے. حکومت کو اپنے آپ کو اس انٹرونشن والے سسٹم سے نکلنا ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ پرائس فکس کرے, تو پھر کیسے پرائس کا تعین ہوگا؟ دیکھیں جی, پرائس فکس کرنا حکومت کا کام نہیں ہے, نہ ہی حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ بزنس کرے. آپ نے ایک طرف یوٹیلٹی اسٹور کو رکھا ہوا ہے کہ وہ بہت بڑی کوانٹٹی میں پرچیز کرتا ہے, پریویلنگ مارکیٹ سے مہنگی چینی لیتا ہے, اس کی وجہ سے بھی چینی بڑھتی ہے. حکومت اس کو اوپن آؤٹ کر دے مارکیٹ میں, جہاں پہ آپ نے امپورٹ کرنی ہے, ایکسپورٹ کرنی ہے, یہ سب کو لبرل آزادی ہو. اگر چینی پاکستان میں بہت زیادہ ہے, سستی ہے, تو آٹومیٹیکلی ایکسپورٹ ہوتی رہے گی. جیسی چینی کی قیمتیں ہیٹ اپ ہوں گی, امپورٹ ہو جائے گی. آپ کے پاس گنے کے اوپر پرائس فکسیشن ختم کر دی گیا کہ پچھلی دفعہ آپ نے نہیں لگائی. اس گندم میں بھی آپ نے یہ کیا تھا, گندم کا رزلٹ آپ کے سامنے آیا کہ آٹا, ورنہ انہی دنوں میں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے تھے کہ آٹا مہنگا ہو گیا. اب آپ حکومت کو اس سے باہر نکلنا ہوگا کیونکہ اس کے انوالومنٹ سے اربوں روپے حکومت اپنی سبسڈی پہ دیتی ہے, یوٹیلٹی اسٹور کے ذریعے سبسڈی دیتی ہے. پھر جب آپ کو کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کے لیے سبسڈی دی جاتی ہے, وہ بھی ایک انہیلدی چیز ہے کہ آپ مارکیٹ کو, اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو ایفیشینٹ بنائیں اور کنزیومر کو ایک عام مارکیٹ جو ہے. یہ جو چینی کی قلت کی بات ہو رہی ہے, ہمیں تو بتایا جاتا ہے بمپر کراپ ہوئی, اس کے بعد ہمیں چینی کی قلت ہو جاتی ہے, یہ کیا آرٹیفیشل کریٹ کی جاتی ہے؟ دیکھیں جی, آپ کی چینی پیداوار کم نہیں زیادہ آپ کے پاس بنے گی, اور آپ کے پاس گنے کی پیداوار بھی بہت اچھی ہوئی ہے. جو لوگوں نے شارٹیج کر کے یہ خبریں دی جاتی ہیں, یہ موقع پر نیوز اسپریڈ کرتے ہیں کہ جی گنا کم لگ گیا, اب چینی کم ہوگی. نومبر میں آپ کی کرچنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور دسمبر کے اندر اگر آپ کی ایسوسی ایشن آ کے کہتی ہے کہ چینی شارٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی جلدی ان کے پاس ڈیٹا کہاں سے آ گیا. تو وہ کوئی فلاڈ فگر کوئی کوٹ کی گئی تھی. پھر اس کے بعد جب آپ ایکسپورٹ کی اجازت دیتے ہیں جولائی میں 1 لاکھ ٹن, اس کے بعد پھر آپ نے اکتوبر میں کوئی 5 لاکھ ٹن کی کوانٹٹی کی الاؤ کر دیا ایکسپورٹ کا. تو 5 لاکھ ٹن کی کوانٹٹی بہت بڑی کوانٹٹی ہوتی ہے, جس کا سٹے بازوں کو جو اسپیکولیشن کرتے ہیں, جنہوں نے ایک مارکیٹ پیرلل مارکیٹ کریٹ کی ہوئی ہے, جو چینی پرچیز نہیں کرتے, وہ صرف ایک آپس میں سودے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں سودے ہوتے ہیں, نہ فزیکلی کوئی ڈیلیور کرتا ہے نہ لیتا ہے, لیکن نفے کے اوپر ان کو پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ آ جاتے ہیں. آپ کو سب سے 2 چیزیں آپ بنیادی طور پہ سمجھ لیں. نمبر 1, جب آپ ایکسپورٹ الاؤ کرتے ہو, چینی چاہے بمپر کراپ ہو یا شارٹ ہو, چینی کی قیمت ہمیشہ آپ کی بات قابو سے باہر ہوتی ہے. نمبر 2, پھر جو سٹے باز ہیں, ابھی لاسٹ ایئر کے جو سیزن میں سٹے باز نکل چکے تھے, نومبر دسمبر سے پہلے کوئی سٹے باز مارکیٹ میں نہیں تھا.
जैसे ही अलाउ किया 5 लाख टन की इजाजत मिली, सट्टेबाज वापस मार्केट में आ गए और सट्टे से हुकूमत को 1 रुपया नहीं मिलता। आपको अगर ये मार्केट बनानी है, आप कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर इसकी ट्रेडिंग कराएं, उससे आपको ना सिर्फ टैक्स मिलेगा बल्कि रेगुलेटेड आपकी एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बन जाएगी। यहाँ तो कुछ है ही नहीं आपके पास। आप देखें ना क्या फायदा क्या हुआ। आप 60s से देखें, ये चीनी जो है शुगर केन एक पॉलिटिकल क्रॉप है। हाँ। और ये भी सुनने में आया है कि किसानों को पानी तब मिलता है जब वो गन्ना लगाए, चाहे वो साउथ पंजाब हो या सिंध के अंदर इलाका हो, तो वो तो पानी को पॉलिटिकल, फिर चीनी बनी तो वो पॉलिटिकल कमोडिटी बन जाती है। और इस पे भी आप देख चुकी हैं कि हुकूमतें 2 चेंज हो चुकी हैं सिर्फ चीनी के बहरान के ऊपर। एक आपको 60s में आपको याद होगा और एक आपको सिर्फ पहले भी। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, लेकिन एक आम आदमी क्या करे? एक आम आदमी रमजान से पहले 140 में खरीद रहा था, अब हमें हुकूमत बता रही है जी 164 पे हो जानी चाहिए, तो हम किधर जाएं? मार्केट में 180 रेट चल रहा है। देखिए, आम आदमी सबसे कमजोर है इस मार्केट के अंदर। और आम आदमी अगर आप रमजान में देखें, अपने रूटीन को देखें, आप अगर 4-5 कप चाय पीती थी तो इस वक्त आप अफ्तार के बाद चाय पीती होंगी या शहरी में पी लेते होंगे, तो आपकी कंजम्पशन बढ़ती नहीं है। सही बात। कंजम्पशन आर्टिफिशियली जो ऐसे दिखाया जाता है कि बढ़ रही है, आपकी कंजम्पशन जो कोट की जाती है वो चावल के से ज्यादा मिकदार बता दिया कि चीनी चावल से ज्यादा खाई जाती है। क्या बताएं, ऐसा होता है कि चावल की बिरयानी बनती है या चीनी चावल के तो कप्स होते हैं, चीनी 1 चम्मच होता है, 1 चम्मच चीनी लगाते हैं। ये मैं और आप इसको महंगा नहीं करते। हम तो मार्केट में जब जाएंगे, अब एक आदमी की अगर 3000 रुपए तनख्वाह है या एक 1500-1000 रुपए दिहाड़ी लेके आ रहा है, तो वो जाएगा आधा किलो 1 किलो चीनी लेके आएगा। उसकी जेब में पैसे कम होंगे ना, इसलिए वो रोजाना जाएगा। जब वो रोजाना जब जाता है या हर हफ्ते के बाद जाता है तो उसको प्राइस नहीं मिलती है, वो एक तरह से डिप्रेशन में जाता है, उसका बजट सारा आउट हो जाता है। आम आदमी सबसे ज्यादा हिट होता है। और सदफ में यहाँ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में जो आपका मेल न्यूट्रिशन का बताया जाता है, क्योंकि महंगी किचन स्टेपल्स की वजह से ज्यादातर लोग चीनी के जरिए कैलोरीज लेते हैं। चीनी मीठी पी के और उसमें चाय में डाल के, पठान जो है सारा दिन आपका 50 डिग्री के ऊपर घी लगा के चीनी डाल के, रोटी घी क्या सादी रोटी, सूखी रोटी लेते हुए और चाय में अंदर डबो के खाते हैं। ये एक आम आदमी की चीज है। और ये कहना भी गलत है कि इंडस्ट्री महंगी खरीदे और सोल्यूशन के कम होंगी, कुछ कम होगी प्राइस। देखिए, इस वक्त जो आपने इकदाम किए हैं और 1 महीने का पूरा टाइम दे दिया कि 19 अप्रैल तक आपका जो है ये तहकीकात होंगी। ये हुकूमत का वो कमेटी खेलना और उसके बाद फिर आपने एक वो दे दिया है। लेकिन आपकी असल जो बढ़ती है वो रमजान में बढ़ती है। 19 अप्रैल में तो रमजान में नहीं होगा, ईद भी खत्म हो चुकी होगी। तो उसके बाद तो चीनी ने फिर यही जो शॉर्टेज कही गई थी, यही आपको नेक्स्ट ईयर भी मिल रही होगी। फिर कहा जाएगा कि चीनी सरप्लस पड़ी हुई है, हमें पैसे दें, हम गन्ने वालों को पेमेंट तब करेंगे। तो ये हर तरफ से जो है ना, ये 20 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में बात। सही है, ठीक है, बड़ी अच्छी बातें बताई और वो बातें बताई जो बिल्कुल हमारी नजर के सामने थी, लेकिन पर्दे में। जिस तरह की ये बात उन्होंने बताई कि रमजान के अंदर चीनी तो कम, उसकी कंजम्पशन कम होती है। हाँ, बिरयानी जो है वो चावलों की बनती है, वो चीनी की नहीं बनती। तो जो चावल है उसकी जो तलब है वो इंक्रीज होती है, और हमें ये लगता है कि चीनी की जो तलब है वो इंक्रीज होती है, इस वजह से मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाती है। बिरयानी का क्यों नाम लिया इस टाइम? अच्छा जी, माजरत। अच्छा, आगे